الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کچھ تفسیر بیان کریں گے 10ویں پارے سے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Obey Allah and His Messenger and do not quarrel with each other, lest you should evaporate, and be patient. Surely Allah is with the patient. اور اللہ اور رسول کی بات مانو اور آپس میں جھگڑا مت کرنا، ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور جمے رہو، بے شک اللہ جمنے والوں کے ساتھ ہے. یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی ہماگیر، بڑے انوکھے انداز میں ایک نصیحت، ایک حکم ایمان والوں کو دیا ہے کہ کسی چیز کی کامیابی کے لیے، اگر کسی اجتماعی چیز میں کامیابی چاہتے ہیں تو فرمایا گیا کہ 3 چیزیں اس کے اندر پائی جانا ضروری ہے. ایک ہے استقامت، دوسرا ہے ایمان، تیسرا ہے اتحاد. ایمان کو پہلے بھی لا سکتے ہیں. ایمان، اتحاد، استقامت، یہ 3 چیزیں جس کام میں ہوں گی، اجتماعی کام میں، وہ کام بحسن خوبی اختتام کو پہنچے گا. یہاں پر مومنین کو جو حکم دیا گیا وہی اس آیت سے پہلے بھی جو بات بیان کی گئی، فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، پہلے استقامت کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی، اس کا حکم دیا گیا. دوسرے اللہ کی اطاعت، اس کے نبی کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان کے اندر یہ چیز آ گئی. اور اس کے بعد اتحاد کو اہمیت سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اتحاد جب انسانوں کے درمیان ہوگا، خاص کر مسلمانوں کے درمیان ہوگا، تو وہ ہر میدان جیت جائیں گے. تو یہی 3 چیزیں تھیں جو صحابہ کرام جس کے اندر پورے کھرے اترے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس محاذ پر بھی جاتے تھے، جہاں پر بھی جاتے تھے، وہ فتح کے ساتھ، کامرانی کے ساتھ، نجات کے ساتھ لوٹ کر آتے تھے. یہ 3 چیزوں کی برکت تھی کہ ایمان کی برکت اور ایمان کی طاقت اور اتحاد کی طاقت اور استقامت. 3 چیزیں جب ہوگی تو کام میں آسانی ہوگی. دوسری بات اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمائی ہے کہ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کے مضر اثرات کیا ہوں گے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. پہلے تو کہا کہ جھگڑا مت کرو آپس میں، جھگڑے کا کیا نقصان ہوگا اس کو اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. جیسے کہ 2 دن پہلے بھی بات آئی تھی کہ قرآن کا اعجاز ہے کہ الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے کہ اس کے الفاظ ہی سے کیا مفہوم ہے وہ بات مکمل طور سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہاں پر بھی جو بات کہی گئی، اللہ رب العالمین جو فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، فرمایا آپس میں کشاکش مت کرو. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ ذاتی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہر آدمی کی مختلف رائے ہو سکتی ہے. رائے کے اختلاف یا اس کے اظہار سے منع نہیں کیا گیا. اختلاف رائے جو دیانت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ رکھا جائے گا، کبھی وہ جھگڑے فساد کا ذریعہ اور نزاع کا ذریعہ نہیں بنے. نزاع کا، جھگڑے کا، فساد کا ذریعہ وہ چیز بنے گی، وہ رائے بنے گی جس رائے پر صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ منوانے کا جذبہ کار فرما ہو. جہاں پر منوانے کا جذبہ ہوگا تو پھر وہاں پر معاملہ بگڑ جائے گا. تو اسی منوانے کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آگے بات بیان فرمائی وَاصْبِرُوا، صبر کرو، کنٹرول رکھو اپنے آپ پر. کسی کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو ٹھیک ہے، اس کو ایک تمیز کے ساتھ پیش کرو. وَاصْبِرُوا کہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس جو جذبہ کار فرما تھا منوانے کا، اس کو کیا کیا، روک دیا. وہ اس طرح کہ آدمی جب ان چیزوں سے رکا رہے گا تو پھر اس جذبات
پر قابو پانا آدمی کے لیے آسان ہو. اور صرف صبر کہہ کے چھوڑ نہیں دیا اللہ رب العالمین نے. اب اس صبر کا فائدہ کیا ہے اس کو بھی اللہ نے آگے بیان کیا کہ اتنا بڑا فائدہ ہے. وہ فائدہ بیان کر کے صبر کرنا آدمی کے لیے اللہ نے آسان بنا دیا. فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں. اور ظاہر بات ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے سامنے دنیا جہاں کی ساری نعمتیں ہیج. تو یہ ایک سورہ انفال کی آیت آپ حضرات کی خدمت میں. اس کے بعد جو سورہ شروع ہو رہی ہے وہ سورۃ التوبہ ہے. یہ سورت بھی مدنی ہے. اس کے اندر 129 آیات ہیں. اس میں بھی احکامات اللہ نے بیان فرمائے ہیں. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے وعدہ خلافی اور معاہدہ توڑنے والوں کے خلاف سخت احکامات بیان کیے اور خاص کر منافقین کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، کیونکہ منافقین ہے جو وعدہ خلافی زیادہ کرتے ہیں. اور مومنین کا بھی تذکرہ کیا کیونکہ یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. ایمان کا تقاضا ہے کہ وعدہ خلافی نہ کی جائے، تو ان کو بھی بیان کیا. اس سورت کا نام سورۃ التوبہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اسی سورت میں ان صحابہ کا بھی تذکرہ ہے، ان صحابہ کی قبولیت کا، ان کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ ہے، واقعہ ہے جنہوں نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا تھا. اس لیے اس کا نام سورۃ توبہ رکھا گیا. اور ایک نام اس کا براءت ہے، سورۃ البراءت بھی ہے، اس لیے کہ اس میں امان سے برات کی گئی. جو لوگ عہد کو توڑے ہیں، معاہدے کو توڑے ہیں، ان کے خلاف کیا کیا گیا؟ برات ظاہر کی گئی. تو اس کے اعتبار سے بھی سورت کا نام سورۃ البراءت رکھا گیا ہے. ایک خاص بات اس سورت میں یہ ہے کہ اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوئی. ویسے قرآن مجید کی ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں، لیکن اس سورت کی شروعات میں نہیں ہے. تو اس کی بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی ہیں. اس میں سے ایک اہم حکمت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ توبہ جو ہے یہ سورہ انفال کا تکملہ ہے، اس کا تتمہ ہے، گویا اس کا ایک حصہ ہے. دونوں کے احکامات ملتے جلتے ہیں، اس لیے اس کو دونوں کو ساتھ میں بیان کیا. اس کا صرف نام رکھ دیا سورۃ التوبہ، ورنہ احکامات دونوں کے ایک ہی ہیں. تو ایک بات یہ کہی گئی ہے تو یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے. اور ظاہر بات ہے یہ حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بات پیش آئی تھی، وہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور آخری بات اس صورت کے تعلق سے یہ ہے کہ جیسا کہ لوگوں میں یہ رواج ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا منع ہے. ایسی بات نہیں، اس میں تھوڑی تفصیل ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سورہ انفال پڑھتا ہوا آ رہا ہے پیچھے سے تو پھر اس صورت پر آ کر اس کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی بندہ یہیں سے شروعات کر رہا ہے، قرآن پاک کے پڑھنے کی یہیں سے شروعات کر رہا ہے تلاوت کی، تو وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا، یہ دونوں چیزیں پڑھے گا. اور جو یہ بات کہی جاتی ہے بسم اللہ پڑھنا قطعی طور سے منع ہے، یہ غیر ثابت بات ہے. اس بات پر دھیان نہ دیا جائے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر ابتدا ہی یہیں سے کی جائے تو اعوذ باللہ بھی پڑھا جائے گا، بسم اللہ بھی پڑھا جائے گا. یہ ایک سورت کے متعلق ایک مختصر سی تمہید تھی. اس کے اندر بھی جو بات بتائی گئی، بہت سے احکامات بیان کیے گئے. وہیں اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ مسجدوں کو آباد کیسے کیا جاتا ہے اور آباد کرنے والے کون لوگ ہیں، اس کو بیان کیا. سورۃ التوبہ کی یہ آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. In fact, the masajid of Allah are built up by those who believe in Allah on the day of judgment and those who establish salah and pay zakah. Allah Rabbul Alamin, and not fear but Allah. یہ بات بیان کی کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. امید ہے کہ یہی لوگ راہ راست پر ہوں گے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اصولی بات بیان کی کہ مسجد کی تعمیر کرنا یہ مسجد کو آباد کرنے کے معنی نہیں ہے. مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد بنانا یہ بڑا فضیلت کا کام ہے، بڑی اہمیت کا کام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. صرف تعمیر کر کے چھوڑ دینا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. اصل مسجد کی آبادی وہاں پر عبادات سے ہوتی ہے. آبادی عبادات سے ہوتی ہے، عمارت سے نہیں ہے.
عمارت کی بھی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اصل چیز پر جو عمل کرنا ہے وہ اللہ کی عبادت کی جائے مسجدوں کے۔ اور فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے احکام الہیہ کے پابند ہیں۔ احکام الہیہ کے جو لوگ پابند ہیں وہی صحیح معنوں میں مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ آباد کس طرح کیا جائے، نمازوں سے کیا جائے، عبادات سے اس کو آباد کیا جائے۔ اب جو ایک فضا بنی ہوئی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس وبا سے، اس بیماری سے، اس کے نتیجے سے مسجدوں سے روکا گیا ہے، مسجدوں میں آنے سے احتیاط کے لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجدوں سے روکا گیا تو نماز معاف ہو گئی، نہیں۔ اگر نماز یہاں پڑھنے سے روکا گیا ہے تو نماز اپنے گھروں میں ادا کرنے کا اہتمام کرے، نماز فرض ہے۔ مسجد میں جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو اس کو آنا ضروری ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور گھر میں بھی اس بات کا خیال کریں کہ اگر 2-3 افراد ہیں تو وہاں پر بھی جماعت کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہوئی ہے بلکہ مسجدوں سے روکا گیا ہے احتیاط کے لیے۔ یہ بات بھی آدمی کو تھوڑی ذہن نشین کر لینی چاہیے، جو اس آیت کے تحت معلوم ہو رہی، نماز کی اہمیت کی جو بات معلوم ہو رہی اس کے تحت یہ بات بھی آ سکتی ہے۔ آخری بات جو آج کی تفسیر میں عرض کرنی ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ بڑے بد خلق لوگ تھے، بڑے بد اخلاق لوگ تھے۔ بہت سی ان کی اللہ رب العالمین نے علامات بیان کی، اس کے اندر ایک بات یہ بھی بیان کی کہ ہنستے زیادہ ہیں اور روتے کم ہیں، اور یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جو انجام سے غافل ہے۔ آدمی کو اپنے انجام سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 82 ہے، 82 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، وہ کم زیادہ ہنستے ہیں اور کم روتے ہیں، جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہے وہ لوگ پائیں گے وہاں قیامت کے دن۔ اس کا مفہوم ترجمہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا تو یہ درمیان میں بات اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ اب یہ بات بیان کی تو صرف یہ منافقین کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ رہتی دنیا تک کے ایمان والے کے لیے ہے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کے لیے بات ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہنسا کم کرے اور اللہ کی یاد میں زیادہ رہا کرے۔ یہ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ ایک تو قوموں کی تاریخ بھی بیان کرتا ہے، وقفے سے جہاں پہ جس میں ضرورت ہوتی ہے وہ بیان کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک پیغام دیتا ہے کہ جو چیزیں گزشتہ ہوئی ہیں وہ چیزیں نہ دہرائی جائے اس امت کے اندر۔ تو یہ تعلیم اس کے اندر دی جاتی ہے۔ اگر کسی قوم کے تحت واقعہ یا کوئی بات بیان کی جا رہی تو ان کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اگر وہ زیادہ ہنستے ہیں اور کم روتے ہیں تو ان کے ساتھ ذاتی مسئلہ نہیں، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایمان والے کے خاص طور سے کہ وہ ہنسا کم کرے، رویا زیادہ کرے، کیونکہ انجام سامنے ہوگا تو آدمی کیا ہے بخوبی اس چیز کو جانتا ہے۔ اور ایک مقولہ نقل کیا جاتا ہے عربی کا، ان کثرت الضحک ممیت القلب، کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے اور احادیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے ایک مرتبہ ہنس رہے تھے، زیادہ ہنس رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کہ بہت آپ لوگ ہنس رہے ہیں، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، اگر تم اس کو یاد کرنے لگو تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم۔ فرمایا وہ موت ہے، موت کو جب آدمی زیادہ یاد کرے گا، وہی بات کہ انجام سے جب آدمی باخبر رہے گا تو سب چیزیں کرنا اس کے لیے آسان ہوگی۔ تو انہی 3 باتوں پر آج ہم اپنی تفسیر کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب